نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق اللہ العظیم. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں. چنانچہ آقائے دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے متعلق میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ملتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ یظلھم اللہ فی ظلہ. فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے ایسے لوگ خوش نصیب ہوں گے کہ اللہ کریم ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تین قسم کے بندے قیامت میں ایسے ہوں گے کہ اللہ کریم قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور اس قیامت کے دن کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یوم لا ظل الا ظلہ. حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ عرش الہی کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. جو بندہ عرش الہی کے سائے میں آ جائے گا نجات پا جائے گا، اور جو محروم رہے گا تو آزمائش کا شکار ہوگا. اندازہ کیجئے کہ قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اگر ایسے میں عرش الہی کا سایہ مل جائے تو یقیناً وہ نجات کے لیے کافی ہوگا. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ ان کو عطا فرمائے گا. پہلے نمبر پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من فرج عن مکروب من امتی. فرمایا جو دنیا میں میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ کریم قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. مسلمان کی پریشانی دور کرتے رہنا چاہیے، مسلمانوں کے کام آتے رہنا چاہیے. مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، مشورے کے ذریعے، اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرے. اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ومن احیا سنتی. فرمایا جو دنیا میں میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا، میری سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کریم اس سے اتنا راضی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تو سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، سنتوں سے محبت ہونی چاہیے. امور عادیہ جو ہوتے ہیں، یعنی عادتاً جو آپ نے کام روزانہ کرنے ہی ہیں، ان کی سنتیں سیکھ لیں. پانی روزانہ پینا ہی ہے، کھانا روزانہ کھائیں گے، چلنا پھرنا روزانہ لازمی ہے. تو ان چیزوں سے متعلق اگر سنتوں کو سیکھ لیں تو ہمارے یہ کام بھی ہو جائیں گے، سنت پر عمل کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا. اور تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ. فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا، اللہ کریم اس سے اتنا راضی ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو عطا فرمائے گا. درود پاک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ دلوانے والا ہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں. انشاءاللہ دین و دنیا کی بے شمار بے حساب برکتیں حاصل ہوں گی. ایک مرتبہ مل کر باوجہ بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رہے کہ تمام صحابہ کرام، تابعین عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام مخلوق میں افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسرے نمبر پر جو فضیلت میں ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور چوتھے نمبر پر فضیلت کے اعتبار سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، اور یہی اسلامی عقیدہ ہے، اور اسی کے بارے میں بکثرت احادیث نبویہ، آثار صحابہ اور اقوال ائمہ دین، بلکہ خود مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان اور آپ کے فرامین اس حوالے سے بہت ملتے ہیں۔ تو انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے، کیونکہ آپ ان سے پہلے خلیفہ ہیں۔ تو یہ فضیلت کی جو ترتیب ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ہی ہے، یعنی خلافت جو ہے یہ فضیلت کے اعتبار سے ہی ہے کہ جو پہلے خلیفہ ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے خلیفہ ہیں افضلیت کے اعتبار سے بھی اللہ نے وہ مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ کنز الایمان شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے چل رہا ہوں، ان سے آگے میں چل رہا ہوں، تو مجھے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو درداء، کہ کیا تم اس شخص کے آگے چلتے ہو کہ جو زمین پر اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی امتیوں میں؟ اور پھر حضور نے فرمایا کہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو درداء سن لو کہ زمین پر جو بھی سورج اور چاند طلوع ہوا ہے، فرمایا کسی بھی ایسے شخص پر آفتاب طلوع و غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل و اعلیٰ ہو سوائے انبیاء اور مرسلین کے۔ یعنی زمین پر انبیاء اور مرسلین افضل ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح القدس جبریل اخبرانی، حضور نے فرمایا کہ روح القدس کے فرشتے، روح القدس حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ ان خیر امتی کا بعد کا ابو بکر، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ آپ کے امتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی احادیث کے اندر آیا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد لوگوں میں حضرت ابو بکر افضل ہے، پھر حضرت عمر افضل ہے، پھر حضرت عثمان افضل ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فضیلت کے اعتبار سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عمر کے شہزادے ہیں،
صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین الناس فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی ظاہری حیات طیبہ کے اندر لوگوں میں فضیلت دیا کرتے تھے کہ کون افضل ہے، کون زیادہ افضل ہے. تو لوگوں کی فضیلت کے بارے میں ہم حضور کے زمانے ہی میں بات کیا کرتے تھے. اور پھر کیا کرتے تھے؟ آپ کہتے ہیں فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثُمَّ عثمان بن عفان. آپ کہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل حضرت ابو بکر کو کہا کرتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر کو افضل کہتے تھے، ان کے بعد حضرت عثمان کو افضل کہا کرتے تھے. یہ حضور کے زمانے کے اندر ہی نبی پاک علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل جانا جاتا اور کہا جاتا تھا. ایک اور حدیث مبارک سماعت فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی. آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے، ہم یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ کہ افضل هذه الامه بعد نبیها، افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر و عثمان. آپ کہا کرتے تھے کہ ہم حضور کی حیات ظاہری میں یہ بات کرتے تھے کہ حضور کے بعد سب سے افضل والا ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر افضل ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی افضل ہے. اور پھر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا اس پر عمل دیکھیں. حضرت عمر کے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یسمع ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا ينکرہ. یہ بات حضور بھی سنا کرتے تھے اور کبھی آپ نے اس کا انکار نہیں فرمایا. حضور علیہ السلام اس بات کو سنتے تھے کہ ابو بکر کو سب سے افضل کہا جا رہا ہے، ان کے بعد عمر کو افضل کہا جا رہا ہے، ان کے بعد حضرت عثمان پھر حضرت علی کو افضل کہا جا رہا ہے. لیکن حضور کبھی منع نہ فرماتے، کبھی انکار نہ فرماتے. گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اس خاموشی نے یہ بات اور واضح کر دی ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوق میں سب سے افضل و اعلی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث احادیث طیبہ میں ہمارے اسلام نے اس کو بیان کیا ہے. بلکہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت علی خود جو ہے اپنے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کو فضیلت دیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، صحیح بخاری شریف باب فضل ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ کا بیان ہے. قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ حضور کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل والا کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں قال ابو بکر. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت محمد بن حنفیہ نے جب اپنے والد گرامی سے یہ سوال کیا تو حضرت علی نے ان کو جواب دیا کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے شہزادے نے پوچھا ثم من، اس کے بعد پھر فضیلت میں کون افضل والا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں قال عمر، حضرت علی نے کہا کہ ان کے بعد افضل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. تو یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
خود واضح طور پر ارشاد فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فقہ اکبر کے اندر یہ لکھا ہے کہ افضل الناس بعد رسول اللہ ابو بکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے بعد حضرت عمر افضل ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت عثمان افضل ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فضیلت میں سب سے افضل والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ کس سے دور رکھا جائے گا؟ جہنم سے۔ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے۔ اور تمام علماء مفسرین کا، جمہور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت کریمہ میں اتقا سے مراد سب سے زیادہ بڑی فضیلت اور پرہیزگاری والا جسے کہا گیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کا دور تھا، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، بڑے بڑے جو ہے اجلہ صحابہ موجود تھے، لیکن مفسرین نے یہاں پر اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ پتا چلا کہ جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر بتا دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سن لو تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے۔ جو اللہ کے دربار میں زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ زیادہ عزت والا اللہ کے دربار میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ان کے مال خرچ کرنے کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیے، جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے سب کا بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے احسانات کا، کہ ان کے مجھ پر وہ احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن ان کو عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن ان کے احسانات کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی فضیلت ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فیہ ابو بکر ان یؤمہم غیرہ۔ حضور نے فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو تو پھر ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کی امامت کروائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابو بکر موجود ہے اور نماز کا وقت آ جائے تو ان میں سے ان کا امام ابو بکر ہی کو بنایا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے دربار میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس کے تحت مرقات المفاتیح کے اندر ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو واضح طور پر لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فیہ دلیل علی انہ افضل جمیع الصحابہ، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ ثَبَتَ اسْتِحْقَاقُ الْخِلَافَةِ، جب یہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر تمام صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہے تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے، یعنی حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ جو اسلام کے ہیں۔
مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک اور حدیث مبارک یہ بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ میرے بعد ابو بکر، ترتیب دیکھیں حدیث کی، پہلے ابو بکر کا نام لیا، اس کے بعد حضرت عمر کا نام لیا، اور پھر لازم قرار دیا کہ میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنی ہے۔ تو جو حضور نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ترتیب آپ نے بتلائی تھی، تاریخ گواہ ہے، اسلام گواہ ہے کہ حضور کے بعد خلافت بھی انہی کو اللہ نے عطا فرمائی، کہ حضور کے بعد پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی طرح اور بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے تو ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ جس قوم میں امامت کی جائے اور حضرت ابو بکر صدیق موجود ہوں تو ابو بکر کے سوا کسی اور کو امام بنانا جائز نہیں، کسی اور کو امام نہ بنایا جائے جبکہ ابو بکر موجود ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ یہاں پر امامت سے مراد صرف نماز کی امامت مراد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ نماز کا وقت آ جائے اور ابو بکر موجود ہو تو پھر کوئی اور نماز پڑھا دے، یہ بھی اس سے مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امامت سے مراد خلافت بھی ہے۔ اس سے اشارہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی طرف بھی ملتا ہے کہ جب ابو بکر موجود ہو، یعنی زندہ اور حیات ہو، اور میرا دنیا سے وقت رخصت آ جائے اور اس کے بعد جب خلافت تقسیم کی جائے، اگر ابو بکر موجود ہو تو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ ابو بکر سے بڑھ کر آگے خلیفہ بن جائے۔ یہاں پر امامت سے مراد خلافت بھی ہے، اور یہاں پر امامت سے مراد نمازوں کی امامت بھی ہے۔ اور قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے، آپ کی شان تو وہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حیات مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے جیتے جاگتے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک علیہ السلام کی جگہ کھڑے ہو کر حضور کے مصلی پر، حضور کی جگہ پر لوگوں کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیسا مضبوط تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پر اگر کوئی امام ہوتا ہے تو نائب امام بھی رکھا جاتا ہے، کہ اگر امام کی کوئی مجبوری ہو گئی، کہیں آنا جانا ہو گیا تو وہ اس کی جگہ نماز پڑھا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب کبھی حضور علیہ السلام کسی غزوے میں یا کسی بھی کام سے جاتے تو پیچھے نماز کا وقت آتا تو حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ قبیلہ ہے، ایک قبیلے کا واقعہ ہے کہ اس قبیلے کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کے اندر آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ ان کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا، اور اس جھگڑا کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام قبیلہ عمر بن عوف کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ فحالت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، حضور گئے ہوئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، اور پیچھے نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ حضرت بلال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ جماعت کروائیں گے، آپ نماز پڑھائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام جانے سے پہلے
حضرت بلال کو خود فرما گئے تھے میں جا رہا ہوں فیصلہ کرنے کے لیے، اگر پیچھے نماز کا وقت آ جائے تو جماعت ابو بکر سے کروانا، امام ان کو بنانا۔ لہذا حضور کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے حضرت بلال نے ابو بکر سے عرض کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نماز پڑھاتا ہوں۔ لہذا حضور کی غیر موجودگی کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی جماعت کروائی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو حضور کی حیات ظاہری کے اندر حضور کی غیر موجودگی میں حضور کا نائب صحابہ کے سامنے بن سکتا ہے، تو پھر حضور کی ظاہری وفات کے بعد حضور کا پہلا خلیفہ کیوں نہیں بن سکتا؟ اور یہی حدیث مبارک آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھانے کے لیے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو دیکھا ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت میں شامل ہونے لگے۔ اب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں شامل ہونے لگے تو صحابہ نے تصفیق کی۔ تصفیق یہ ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر یعنی الٹی ہتھیلی پر مارا جائے جس سے آواز پیدا ہو، اور پھر امام متوجہ ہوتا تھا اس دور میں کہ شاید کوئی غلطی ہے یا کوئی توجہ دلانی ہے کسی بات کی طرف، تو لوگوں نے تصفیق کرنا شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرف توجہ نہ دی، یہاں تک کہ جب تصفیق زیادہ بڑھ گئی، حضرت ابو بکر صدیق نے جب توجہ کی تو پھر دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، اب نماز ہو رہی ہے، جماعت قائم ہے، نماز کو توڑا نہیں بلکہ چلتی نماز کے اندر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پہلی صف میں آ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دیکھ کر اشارہ کیا امکس مکانک، اے ابو بکر کھڑے رہو، وہی نماز پڑھاؤ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب امام الانبیاء میری اقتدا کرے، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے اور حضور نے آگے پڑھ کر پھر نماز کو مکمل کروایا۔ جس کو حضور خود اشارہ کرے کہ تم مصلی پر کھڑے رہو، تو کیا پہلا خلیفہ حضور کی وفات ظاہری کے بعد وہ نہیں ہوگا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارے عطا فرما دیے تھے۔ اور مزید آگے بڑھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وصال کا وقت آیا تو آپ مرض نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور بڑی شدت کی بیماری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئی، یہاں تک کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے۔ اس وقت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے 17 نمازیں حضور کی حیات میں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کے نمازوں کو پڑھایا ہے، صحابہ کو پڑھائی ہے نمازیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عساکر کی حدیث مبارک ہے، مولا علی سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے، یا پوچھا کہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابن عساکر کے الفاظ ہیں، مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ جب میں زندہ تھا، میں موجود تھا اور صحابہ بھی موجود تھے، تمام صحابہ کے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کی امامت کرنے کے لیے ابو بکر کو منتخب کیا تھا، اور میں غائب نہیں تھا، میں بیمار نہیں تھا، میں صحت و تندرست والا تھا، میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی حضور نے اپنی حیات میں ہماری نمازوں کے لیے ابو بکر کو منتخب فرمایا۔ تو حضور نے جس کو اپنے دین کے لیے، ہمارے دین کے لیے منتخب فرمایا، ہم نے ان کو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لیے ان کو منتخب فرما لیا ہے۔ یعنی آپ کی خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس طرح ارشاد فرمایا کرتے۔ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔